میں چونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں اور میں دنیا کے مختلف ملکوں میں گھومتا رہا ہوں. میں نے مڈل ایسٹ میں بھی کام کیا, میں نے ملیشیا میں بھی کام کیا, اور ابھی یو ایس میں بھی اور پاکستان میں بھی کام کیا. تو کارپوریٹ سیکٹر میں ایک چیز جو بڑی میں نے نوٹس کی اسپیشلی, کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ بیسیکلی جب باہر آتے ہیں, اور ایون اپنے ملک میں بھی ان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں پاکستان سے, تو ہمیں کوئی بہت زیادہ بیہیویئر میں کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا. مطلب میرے کچھ دوست ہیں جو وہ جب میرے سے شیئر کرتے ہیں کہ وہاں پہ بچہ جو ہے ایون پلان کرنا پڑتا ہے کہ وہ 3 سال کی عمر میں وہ جائے گا اسکول میں, اور پھر اتنے پریشرز وہاں پہ ہوتے ہیں بچوں کے اوپر, جتنے پریشرز میرا خیال ہے پاکستان میں تو خیر پچھلے 15 سال سے پاکستان سے باہر ہوں, لیکن جب ہم تھے تو اسٹوڈنٹ تھے تو جتنے پریشرز ہم فیس کرتے تھے مور اور لیس سیملر پریشرز وہ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو بچوں پر ان پر ہوتے ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گلوبل جو اسٹیج ہے اس میں فار ایگزامپل انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, یا جیسے فائنینس ہے, یا جیسے ان کی جو سائنس ہے یا ٹیکنالوجی کہہ لیں, تو اس میں نہ صرف یہ کہ وہ جب باہر آتے ہیں ان کا جو نمبر ہے سکسیس یا اوپر آنے کا, بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹرز کو لیڈ کرنے کا, وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو جب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار کلچر میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے, پریشرز بھی اسی طرح کے نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو کیا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر کیا ہے کہ وہ جب یہاں آتے ہیں یا کسی بھی جگہ, اور ایون انڈیا میں, تو وہ تو بڑے کامیاب ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں کے جو بچے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ کچھ تو آپ کو نظر آئیں گے, لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ لیڈ کرنا, اس میں وہ بہت کمی نظر آتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ہم بینگ پاکستانی ٹھیک ہے ٹیلنٹڈ تو ہیں, لیکن وہ ٹیلنٹ جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, یا جب ہم ایون اپنے پاکستان میں بھی, تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی چیز جو ہمیں ان لوگوں میں نظر آتی ہے. تو کیا فرق کیا ہے, کیا یہ فرق ہے کہ مطلب I couldn't understand کہ جی کہ کیا وہ بہت پازیٹیو ہیں, یا وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان کے ہاں ان کی کچھ فیکٹرز ہیں جو بیسیکلی ڈفرینٹ ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کے اوپر آپ کچھ کومنٹ کریں, یا اگر آپ کا جو بھی ہے وہ شیئر کریں. یہ دیکھیے آصف بھائی, آپ نے ایک چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے, پیپل ایکسیل دیئر, آپ کے خیال میں یہ جو ایکسیل کرتے ہیں انڈین, آئی وڈ لائک ٹو نو کہ کیا آپ کے خیال میں از دیر اے ڈفرنس, وہ جو ہے وہ میرٹ پر آگے جانا بھی چاہیے ان کو, کہ مثال کے طور پر آپ کے خیال میں دنیا اس وقت ان کو فیور کر رہی ہے, ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے نا جی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کسی کو خواب کا فیور نہیں کریں گے, کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر کا جو اصل باٹم لائن ہے وہ اس سے سفر کرنی شروع کر دے گی. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں ویسے؟ جی بالکل, بیکاز میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے لوگ سکسیسفل نہیں ہوتے یا ایکسل نہیں کرتے ہیں, لیکن میں ایون ریشو بھی اگر نکالوں اور اس کو پاپولیشن پر بھی ڈیوائڈ کروں, انڈیا کے لوگوں کی ریشو بھی زیادہ نظر آتی ہے. اور پھر جو وہ بیسیکلی میرٹ پہ جو اوپر نظر آتے ہیں, جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں, سندر پچائی ہے, اب وہ گوگل کا چیف ایگزیکٹو ہے, جبکہ وہ پڑھا تو انڈیا سے ہے اور انڈیا کے کلچر سے آیا ہے, اور وہ ایون لوور مڈل کلاس کلچر سے آیا ہے. اور اسی طرح جیسے ٹویٹر کا بھی ہے, مائکروسافٹ میں اگر آپ دیکھیں, یعنی ایک فلڈ ہے. اور یہ صرف یو ایس میں نہیں ہے جہاں پہ ابھی میں پچھلے 4 سال سے ہوں, میں ملیشیا میں 8 سال رہا ہوں, میں دبئی میں کام کرتا رہا ہوں 3 سال, میں نائجیریا میں رہا ہوں. مطلب مجھے ہر جگہ وہاں کے لوگ میرٹ پہ اوپر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پاکستان کے لوگ ٹھیک ہے, میں بھی پاکستان کا ہی ہوں, اور میں بھی میرٹ پہ ہی مطلب سمجھ تو یہی رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی ہے, لیکن بہرحال اللہ نے ہمت دی تو محنت کر کے یہاں تک پہنچ گئے. لیکن اس کے مقابلے میں مطلب ڈسٹنگوشنگ فیکٹر کیا ہے, یہ میں انڈیا نے جو ٹرپل آئی ٹی کے نام سے جو ان کا انسٹیٹیوشن ہے, اور خاص طور پر یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور آئی ٹی کے اندر جو ان کا شعبے میں ایک بہت بڑا اب رول بنتا جا رہا ہے, اس سے میرا خیال ہے انہوں نے محنت کی اور ایک انسٹیٹیوشن بنایا. ہمارے ہاں ایک انفارچونیٹ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ کسی نے کہا نا کہ پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی, تو میں نے اس سے پوچھا یہ, اور یہ میری پولیٹیکل غلطی تھی کہ میں نے یہ پوچھ لیا, واٹ از دیئر ٹو بی پراؤڈ آف.
تو اس نے کہا کہ ہم نے ایسی چیزیں پروڈیوس کی ہیں. میں نے کہا وہ کیا, کچھ بتائیں, مجھے بھی بتائیں کیا پروڈیوس کیا ہے. ہم نے عبدالسلام پروڈیوس کیا. عبدالسلام کو ہم نے نہیں پروڈیوس کیا. عبدالسلام ایک محنتی آدمی تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پروڈیوس کیا تھرو دی اپرچونٹیز دیٹ he had in front of him. ہم نے انسٹیٹیوشنل لیول پہ ایکسلنس کریٹ نہیں کی. یہ ہے جو میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ ہے. اور انسٹیٹیوشنل لیول پہ ایکسلنس جو ہے وہ ایک فوکس پہ نہیں ہوتی کہ مثال کے طور پر ہم ان کو ایک اچھا سافٹ ویئر انجینئر بنا دیں گے. وہ ایک اوور آل پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں. یعنی جو لرننگ ہے, لرننگ کا ڈائریکٹ لنک ہے. جی دیکھیے میں اس کو واضح کر دوں, گریڈنگ کا ڈائریکٹ لنک نہیں ہے, بلکہ انفیکٹ گریڈ لینے کا انڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ود کیریکٹر. لیکن لرننگ کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ود کیریکٹر. دا مور یو پروموٹ لرننگ دا بیٹر کیریکٹر ول بی. اس کی ایک وجہ ہے, گریڈ انسان کو ریزلٹ اورینٹیڈ بناتا ہے اور لرننگ پروسیس اورینٹیڈ ہے اور کیریکٹر بھی پروسیس اورینٹیڈ ہے. آپ گریڈ لینے میں, آپ نے بھی کیا ہوگا آصف صاحب, میں نے بھی کیا ہوا ہے اور یہاں پہ موجود شاید ہر آدمی نے کیا ہوا ہے. آپ کا کوئی امتحان تھا ماسٹرز کے لیول میں, سیمیسٹر سسٹم میں یا اینول سسٹم میں, جس کی آپ نے تیاری آخری ہفتے میں کی ہوگی. یہ ریزلٹ اورینٹیڈ کاموں میں ہوتا ہے, لیکن لرننگ کبھی نہیں ہو سکتی ایک ہفتے میں. یعنی اگر ایک چیز کو آپ نے لرن کرنا ہے تو یو ول ہیو ٹو کور ایوری اسٹیپ آف دا وے, پھر جا کے لرننگ ہوتی ہے. گریڈ پھر بھی مل سکتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہ جانتے ہو سبجیکٹ کا, صرف آپ کو 5-10 سوال اگر یاد ہیں جو کہ آنے ہیں, یو کین اسٹل گیٹ اے ویری گڈ گریڈ اینڈ پیپل ول تھنک دیٹ یو آر ویری ہارڈ ورکنگ and what not. میرا خیال ہے کہ ایک وجہ تو یہ کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز کی ڈیولپمنٹ نہیں کی. جی ہمارے ہاں جو ایجوکیشن ہے, مثلاً آپ دیکھیے کہ جو ملک جس کا بجٹ جو ہے ایجوکیشن کا وہ 1% کی ڈیسیمل فریکشن میں جا رہا ہو, اس کے لیے ایجوکیشن پرائرٹی نہیں ہے. ہیلتھ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. آپ اگر کسی قوم کا, یعنی دیکھتے نا آپ تو کارپوریٹ سیکٹر میں, اف یو وانٹ ٹو سی کہ ہماری کارپوریٹ سیکٹر پہ پرائرٹیز کیا ہیں, تو آپ اس کے بجٹ کا انالیسس کریں, آپ کو پرائرٹیز مل جائیں گی. آپ پاکستان کے بجٹ کا انالیسس کریں, آپ کو اس کی پرائرٹیز مل. یہ ہے ہماری پرابلم. ہم اگر ایجوکیشن کو اپنی پرائرٹی نہیں سمجھتے تو پھر عبدالسلام پیدا ہو جائے گا, کبھی 100 سال میں ایک دفعہ پیدا ہو جائے گا, اپنی محنت سے پیدا ہوگا.